بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. میری معزز ماں اور بہنوں، مذہب اسلام کے اندر اور اسلامی تاریخ میں عورتوں کا بہت اہم کردار رہا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جنتوں کے اندر حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور پھر ایک اجتہادی غلطی اور لغزش کی بنا پر حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا. ان کے اس دنیا میں آنے کے بعد انسانی آبادی بڑھی اور دنیا آباد ہوئی. اس وقت سے لے کر آج تک کتنی قومیں وجود میں آئیں اور کتنی تہذیبیں وجود میں آئیں، کتنے ملک آباد ہوئے اور کتنے ویران ہوئے. ان بچوں کو سب کو نکال دو، انتشار ہوگا، بالکل دروازہ بند کر دو. کتنی قوموں کو عروج نصیب ہوا اور کتنی قوموں کو زوال نصیب ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں کتنی قوموں کو اور کتنے انسانوں کو عزت اور سربلندی عطا کی، اور اپنے احکام پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں عذاب کے طور پر کتنی قوموں کو اللہ نے ذلیل اور پست کیا. لیکن اس وقت سے لے کر آج تک جتنی قوموں کو عروج اور زوال ملا ہے، اگر غور سے دیکھیں تو انسانی تاریخ میں عورت کا کردار نظر آئے گا. اس دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے وہ بھی عورت ہی کی وجہ سے ہوا ہے. اس سے عورت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بنو اسرائیل کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ایک ہی وقت کے اندر 70,000 بنو اسرائیل اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک کر دیے گئے. وہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت ہی کی وجہ سے مسلط کیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام میں اور خاص طور سے اس امت مسلمہ کے اندر عورت کو ایسی 3 فضیلتیں اور برگزیدگیاں عطا کی ہیں کہ وہ فضیلت کسی مرد کے مقدر اور حصے میں نہیں آئی ہے. یہ 3 سعادتیں صرف عورت کو نصیب ہوئیں اور مرد ان سعادتوں سے محروم ہیں. لیکن آج عورت نے اپنے کردار کو، اپنی اہمیت کو اور اللہ کے رسول کی نظر میں جو مقام ہے اس کو بھلا دیا ہے. عورت ہی کے حصے میں یہ سعادت اور خوش نصیبی آئی ہے کہ سب سے پہلے اس نے اسلام کو قبول کیا ہے. عورت ہی کے حصے میں یہ سعادت اور خوش نصیبی آئی کہ اس نے سب سے پہلے اسلام کے اوپر اپنے مال کو قربان اور نچھاور کیا ہے. اور عورت ہی کے حصے میں یہ سعادت اور خوش نصیبی آئی کہ سب سے پہلے اسلام کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی اور اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے تک کو قربان کرنے والی وہ صرف عورت ہے. سب سے پہلے عورت نے اسلام قبول کیا. غار حرا کی تنہائیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر واپس آئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہی ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے کمبل اور چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دی کہ اے میرے شریک حیات، اے میرے رفیق حیات، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہلاک کر دے گا؟
آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کی دستگیری کرنے والے ہیں، آپ تو مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کرنے والے، آپ نادار، ضعیف اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ مریضوں کی عیادت کرنے والے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا ہے اور آپ انسانیت کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہلاک کرے گا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اس کے بعد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں بنائے گئے ہیں اور ان کے اوپر وہی فرشتہ اور وہی ناموس نازل ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا پیغام اور وحی لے کر نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو یہ سعادت اور یہ خوش نصیبی صرف ایک عورت کے مقدر اور ایک عورت کے حصے میں آئی ہے، یہ سعادت کسی مرد کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسی طرح اپنے مال کو قربان کرنے والی اور اپنی دولت کو نچھاور کرنے والی وہ بھی ایک عورت ہے، کسی مرد کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ اسلام کے نام پر اور اسلام پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سب سے پہلے جس نے اپنے مال و دولت کو خرچ کیا اور نچھاور کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب اسلام کے اوپر آڑا وقت آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور پریشانیوں میں گھر گئے تو حضرت خدیجہ مکے کی مالدار ترین اور امیر ترین عورت سمجھی جاتی تھیں، جن کے گھر کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوا کرتی تھیں، جن کا تجارتی کاروبار مکے سے لے کر ملک شام تک اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ پورے مکے کے اندر اہل ثروت لوگوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑی تو حضرت خدیجہ نے تمام مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا اور فرمانے لگیں کہ اے میرے رفیق حیات اور شریک حیات، یہ تمام مال و دولت آپ کے اوپر قربان اور آپ کے قدموں میں نثار ہے، آپ جہاں چاہیں اس مال و دولت کو خرچ کریں، خدیجہ کبھی آپ سے یہ معلوم نہیں کرے گی کہ آپ نے کیوں خرچ کیا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے حالات آئے کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، پورے مکے والوں نے مقاطعہ کر لیا، بنو ہاشم کے اندر کوئی نکاح نہیں کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی تجارتی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی کسی طرح کے تعلقات روا نہیں رکھے گا، یہاں تک کہ ابو طالب کے پہاڑی درے کے اندر قید ہونا پڑا اور وہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کسی زمانے کے اندر سونے اور چاندی کے تاروں کے جڑے ہوئے زیورات اور کپڑے پہنا کرتی تھیں، جو سونے چاندی کے بنے ہوئے محلات اور سونے چاندی کی اینٹوں کے گھروں کے اندر رہا کرتی تھیں، جو سونے چاندی کے سکوں کے اندر کھیلا کرتی تھیں اور مکے کی امیر ترین اور مالدار عورت سمجھی جاتی تھیں، آج وہ ابو طالب کے پہاڑی دھرے کے اندر اس طرح زندگی گزار رہی ہیں کہ وہ سوکھے پتے چبا چبا کر بسر کر رہی ہیں۔ اس حالت کے اندر آخری وقت میں پہنچی کہ ان کے بدن کے اوپر پھٹے پرانے بوسیدہ اور پیوند لگے ہوئے کپڑے تھے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سب کچھ قربان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، سب کچھ قربان کیا اسلام کے نام پر، سب کچھ کیا اللہ کے نام پر اور تمام مال و دولت کو قربان کر دیا، فقر و فاقے کی زندگی بسر کی ہے، پھٹے پرانے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات اور گھروں کو چھوڑا ہے، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اسلام کے نام پر۔ یہ ہے عورت کا اہم کردار اسلام کی تاریخ کے اندر۔ اسلام کے اوپر سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ جس نے پیش کیا اور اپنی جان کو قربان کیا وہ بھی کوئی مرد نہیں بلکہ وہ بھی ایک معزز خاتون اور ایک معزز عورت ہے، جس کو تاریخ اسلام آج حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سمیہ جو حضرت عمار
کی ماں ہیں، جو حضرت یاسر کی بیوی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، کمر جھک گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو گئی ہیں۔ ابو جہل کو یہ چیز ناگوار گزری، اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا، ظلم و ستم کی چکی میں ان کو پیسنے لگا۔ حضرت سمیہ نے سب کچھ گوارا کیا، لیکن اسلام کو چھوڑنا اور اسلام کے احکام سے منہ موڑنا گوارا نہ کیا۔ اپنی جان کو اللہ کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنا تو پسند کیا، لیکن اسلام اور اسلام کے احکام سے، اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی تعلیمات سے اپنے آپ کو الگ کرنا گوارا نہ کیا۔ ابو جہل نے دونوں پیر دو اونٹوں سے مخالف سمتوں میں باندھ دیے اور سمیہ کو دھمکیاں دینے لگا، اے سمیہ اسلام سے پھر جا اور محمد کو چھوڑ دے، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں کے اندر دوڑا دیا جائے گا اور تیرے جسم کو دو ٹکڑے کر دیا جائے گا، تیرے جسم دو لخت ہو جائیں گے اور تو ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت سمیہ کہنے لگی، اے لعین ابو جہل، یہ اللہ نے جان کس لیے دی ہے؟ یہ جان تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت کے لیے دی تھی، اور یہ جان اللہ کے لیے کام آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو جائے اور اسلام کے نام پر نچھاور رسار ہو جائے تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور نیک بخت کون ہوگا؟ اے ابو جہل، تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن اسلام سے مجھے برگشتہ نہیں کر سکتا، میرے جسم سے میری روح کو نکال سکتا ہے لیکن میرے دل سے رسول اللہ